قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ اعتراض: قرآن میں ایک ہی کہانی کئی بار دہرائی جاتی ہے، لیکن مصنف شاید ہر بار بھول جاتا ہے کہ ڈائیلاگ کس کا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے حضرت موسیٰ کو ماہر جادوگر قرار دیا، مگر سورہ شعراء میں یہ الفاظ فرعون کے نقل کیے گئے ہیں جن میں وہ یہ بات سرداروں سے کہتا ہے۔ کیا یہ تضاد نہیں؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً بڑا ماہر جادوگر ہے، سورہ اعراف آیت 109۔ فرعون نے سرداروں سے کہا یقیناً یہ شخص ماہر جادوگر ہے، سورہ شعراء آیت 34۔ جواب: قرآن مجید کے اس طرح کے مقامات پر نظر آنے والا تضاد قلت تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مقامات پر بہت ساری تفصیلات بہت اختصار سے بیان کر دی جاتی ہیں۔ ایسے مقامات میں البتہ قرآن یہ تفصیلات اشارے کنائے اور اپنے جامع اسلوب سے واضح کرتا ہے کہ پوری صورتحال کیا تھی، مگر قلت تدبر کے نتیجے میں نہ صرف تفصیل نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے بلکہ الٹا اس طرح کا منفی نتیجہ بھی بدنیت لوگ نکال لیتے ہیں۔ اب آئیے اس متعین مثال کی طرف۔ ان آیات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے طریقے پر فرعون کے دربار میں ہونے والی پوری گفتگو کا بہت اختصار سے نقشہ کھینچا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فرعون کے سامنے پورا دربار لگا ہوا ہے جس میں سارے وزراء اور درباری اور اہم شخصیات موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ چونکہ شاہی محل اور دربار ہی میں پلے بڑھے تھے اور درباری آداب سے واقف تھے، تو اپنا پیغام پہنچانے کسی ایسے ہی وقت وہاں گئے ہوں گے جب مکمل دربار لگا ہوگا تاکہ بات سب تک واضح طور پر پہنچ جائے۔ اس موقع پر جب فرعون کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تو پہلی بات فرعون کی طرف سے سامنے آئی جب اس نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا کہ یہ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ شعراء میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ جو یہاں اضافی طور پر آئے ہیں یعنی حولہ، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ جملہ سارے درباریوں سے مخاطب ہو کر نہیں کہا، بلکہ اس وقت اس کے مخاطب وہ مقربین اور ہم خیال درباری تھے جن کا کام ہی بادشاہ کی ہر بات کی تائید کرنا ہوتا ہے۔ بادشاہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ سے قریب رکھتے ہیں تاکہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دربار اور حکومت میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ فرعون کے دربار کی یہ تقسیم سورہ مومن سے بالکل واضح ہو جاتی ہے، جہاں فرعون اور رجل مومن کا مکالمہ نقل ہوتا ہے۔ اس مکالمے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دربار میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ فرعون اور رجل مومن دونوں اپنی اپنی بات سارے درباریوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ بادشاہ ہر دھرم ہو تو بات اسی کی مانی جاتی ہے، مگر اس مکالمے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دربار میں سب لوگ ایک ذہن کے نہیں تھے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمدرد بھی تھے، اور اس درجے میں ہمدرد تھے کہ انہوں نے علانیہ دربار میں تقریر بھی کی تھی۔ اس کا پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاہی خاندان، ملکہ آسیہ اور دیگر درباریوں سے وابستگی اور ذاتی تعلق تھا۔ اس پس منظر میں فرعون کی خواہش تھی کہ اس کے ارد گرد موجود مقربین فرعون کی بات کی تائید کریں۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے وہ فضا بن جائے گی کہ باقی درباری بھی اسی بات کی تائید کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فرعون جب اپنی بات کر چکا تو پھر اس کے جواب میں جو ہوا اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کے ارد گرد موجود مقربین نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کی بات دوبارہ دہرائی، اور یہ کہتے ہوئے ان کے مخاطب باقی درباری تھے۔ دونوں مقامات پر اگلی آیت میں فماذا تأمرون، اب تمہاری کیا رائے ہے کہ الفاظ ہیں۔ سورہ شعراء میں یہ الفاظ فرعون نے ارد گرد موجود مقربین سے کہے تھے۔ سورہ اعراف میں یہ الفاظ ان مقربین نے باقی درباریوں سے کہے تھے تاکہ انہیں ہم رائے بنایا جا سکے۔ اگر ہماری بیان کردہ اس تفصیل کو نہ مانا جائے تو پھر درباریوں کا یہ کہنا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے، اس بات کی کوئی معنویت باقی نہیں رہتی۔ اس جملے کی معنویت ہی اس وقت ہے جب کچھ درباری باقی درباریوں سے یہ بات کریں۔ سورہ شعراء میں موجود حولہ کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ فرعون پہلے اپنے مقربین سے مخاطب ہوا اور پھر انہوں نے فرعون کی بات دہرا کر اپنا رخ باقی درباریوں کی طرف کر دیا۔ یوں انہوں نے باقی درباریوں کو نہ صرف ایک لائن دے دی بلکہ ان کی ذہن سازی کر دی کہ انہوں نے بھی یہی کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد سب کی مشترکہ تجویز سامنے آ گئی کہ پوری مملکت سے بہترین جادوگروں کو بلا کر ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ قرآن نے بہت خوبصورتی سے اس پورے واقعے کی منظر کشی کر دی ہے کہ اس وقت دربار میں کیا ہوا تھا۔